آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یہ آپ کو لگتا ہوگا آپ کا حق ہے اس میں، لیکن نہ آپ مجھے فورس کر سکتے ہیں نہ میں آپ کو کسی چیز پر فورس کر سکتا ہوں. یہ ایک سمپل بات ہے. جیسے آپ کی براڈ ہے، میں آپ کو کسی چیز پر فورس کروں گا، آپ مجھے نیچے بھیج سکتے ہیں. اسی طرح آپ مجھے کسی چیز پر فورس کریں گے، ٹک ٹاک ہے، میں نیچے جا سکتا ہوں. ہم دونوں جس چیز پر ایگری ہوں گے اس پر ہی بات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی مختصراً. دوسری بات آپ نے یہ کہا ہے مجھے کہ کون سے فرقے سے میں تعلق رکھتا ہوں. اس کی تو خیر آج تک زندگی میں بھی تلاش میں ہوں. میں جھوٹ بولوں کہیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی آپ کو یقین دہانی کرا دی جائے گی میری طرف سے. ابھی تک آپ کے بہت سارے بھائی ہیں، جتنے بھی بھائیوں نے میرے سے بات کی ہے، بے تحاشا آپ کے بھائی ہیں جو مجھے بہت بخوبی جانتے ہیں. اس لسٹ میں بے تحاشا موجود ہیں وہ لوگ. ان میں سے کسی کو بھی آپ اوپر بلا لیں، میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی کوئی فرقہ ہے، آپ سے بات چیت کروں گا میں. آپ کو اگر لگے کہ میں بھائی اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے میرا تعلق کر لیجیے گا. اگر آپ کو لگے کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ اس فرقے کے میرے سامنے رکھ لیجیے گا. لیکن آج تک 34 سال کی عمر میری ہونے والی ہے، مجھے تو نہیں پتہ لگا کہ میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. میں میوٹ کرتا ہوں، آپ اپنی بات کر لیں. جی محمد ولید بھائی جزاک اللہ. پہلی بات میں آپ سے متفق ہوں کہ کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا، لیکن مجھے لگا تھا کہ کسی نبی کے متعلق یہ باتیں ہونی ہے تو آپ شاید اس کا دفاع کریں کہ کم از کم آپ اس کو نہیں مانتی، یہ غلط بات ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ آپ سچے اسلام یا اس فرقے کی تلاش میں جس میں آپ ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں تو خوش ہوں آپ نے یہ بات کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس میں آپ کا فرقہ آج بتاؤں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گا، صرف 2 سوال. آپ ان کا جواب دیں گے نا، آپ کا فرقہ خود ہی نکل آئے گا. پہلا سوال، آج پوری دنیا میں محمد ولید کے علاوہ زندہ علماء میں سے آپ کس کو ما انا علیہ و اصحابی میں شامل کرتے ہیں؟ آج زندہ علماء میں آپ کے علاوہ کون جنتی اسلام پہ قائم ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ مانتے، یہ 2 پارٹ کویشچن ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبویہ کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا آپ یہ مانتے کہ بعض اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے؟ یہ 2 پارٹ سوال ہے، اس کا آپ جواب دیں گے نا، میں انشاءاللہ چند لمحوں تک آپ کا فرقہ خود آپ کو بتا دوں گا، تو اس میں آپ کی انشاءاللہ مدد کر سکتا ہوں. جی بتائیں. دیکھیں آپ نے نا جب بات شروع کی تو آپ نے اس میں شاید میری بات کو غلط انٹرپریٹ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا، ہو سکتا ہے میری بات صحیح سے میں آپ کو ایکسپلین نہ کر سکا ہوں تو آپ کو یہ شک پڑ گیا ہو. میں اس کو دوبارہ کھول کر بیان کرتا ہوں پھر ایک دفعہ، شاید آپ کو پھر شاید میرا سٹانس سمجھ میں آئے. میں نے یہ نہیں آپ کو کہا تھا کہ میں فرقے کی تلاش کر رہا ہوں ابھی تک، یہ نہیں میں نے آپ کو کہا. آپ کو شاید یہ لگا ہے میری بات سے، لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں اور آپ کسی بات پر جب گفتگو کریں گے اس ٹائم اگر آپ کو یہ لگے کہ میں اس سے بلونگ رکھتا ہوں تو آپ وہ دل میں کر لیجیے گا اور مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ ولید بھائی آپ سے بات کر کے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ آپ اس سے بلونگ کرتے ہیں. تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن انشاءاللہ آپ کو لگے گا ایسا کچھ نہیں. یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں، آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اس کا میں آپ کو مدلل جواب دیتا رہوں گا. اب آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں، وہ سوالات تو اس ٹائم بنتے جب میں آپ کو آ کر یہاں پر کہوں کہ بھائی صاحب میں ایک فرقے کی تلاش کر رہا ہوں اور مجھے بتائیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے. تو آپ بالکل میرے سے سوال کریں، جواب کریں، تو پھر ہم تلاش کر لیں گے میں اور آپ میری مدد کریں گے. لیکن میں تو تلاش ایسا کر نہیں رہا نا ابھی تک. فی الحال میرے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا. میرے لیے یہ انف ہے. اگر اس پر رہ کے ہم کچھ بات کر سکتے ہیں تو میں آپ سے بات بھی کرتا ہوں. جی میری بات پھر مکمل ہوئی. جی پیارے بھائی جزاک اللہ. شاید میں پھر غلط ہی سمجھوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب شاید میں کیونکہ کافی تھکا ہوں، نیند میری کم ہے، مجھے یہ آواز آئی تھی کمپیوٹر سے کہ آپ نے کہا میں ابھی بھی اپنے فرقے کی تلاش میں کر رہا ہوں، میں 34 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی تک مجھے نہیں پتہ لگا میں کون سے فرقے سے. تو یہ شاید میرا کمپیوٹر خراب ہے، مجھے خود میں کنفیوز ہو گیا ہوں، تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، مجھے شاید آوازیں آ رہی ہیں کدھر سے. تو آپ نے نہیں یہ کہا ٹھیک ہے. اب جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ تلاش میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ تو کم از کم مجھے بتا دیں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سچے اسلام پہ ہیں؟ یہ پلیز سوال لکھ لیں
کہ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سچے اسلام ما انا علیہ و اصحابی میں شامل ہیں؟ یہ پہلا سوال آپ سے ہے۔ دوسرا آپ نے جو یہ کہا کہ یہ ضروری ہے آپ سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور قرآن سے بات کریں، بہت بہترین ہے، اسی سے ہم گفتگو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ 2-3 منٹ میں یہاں سے ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث پہ پہنچیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ ما انا علیہ و اصحابی میں آپ کو ایمان ہے کہ آپ اس پہ قائم ہیں، یا آپ ابھی تلاش میں ہیں کہ آپ کو وہ جنتی جماعت جس کا ذکر بخاری میں ہے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس کو آپ پائیں؟ یہ میرا آپ سے آج زانہ درخواست ہے، اس کا آپ جواب دے دیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا نا کہ آپ کی نیند مکمل نہیں ہے اور آپ کو شاید کمپیوٹر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی نیند مکمل نہ ہو انسان کی تو وہ انٹرپریٹ غلط کر سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان یہ سوچ رہا ہو وہ اس کو ان لفظوں کو بیان کر رہا ہو لیکن وہ مطلب وہی والا لے رہا ہو جو اس نے دل میں سوچ لیا ہو سکتا ہے آپ کو وہی والی آواز میری پہنچی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی آواز ولید کی میں سننا چاہتا ہوں، ایسے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کوئی مجرم نہیں ٹھہرا رہا، اور آپ نے اس کے اوپر بہت آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ میری ایکسپلینیشن کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ معذرت کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھی بات ہے، اسی طرح ہی بات ہونی چاہیے، تو بات بھی ہوتی رہے گی۔ تو یہ تو آپ کی پہلی بات کا چھوٹا سا جواب ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے مجھے یہ کی، اور پتہ نہیں آپ نے وہ بات پھر دوبارہ سوالیہ انداز میں مجھے کی ہے، حالانکہ ابھی تک میں نے آپ سے کوئی سوال کیا نہیں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو سٹارٹنگ میں کہہ دیا ہے، شاید آپ کو پھر نہیں سمجھ آئی، میں پھر ایک دفعہ کرتا ہوں، شاید کمپیوٹر میں پھر آواز آپ کو نہیں پہنچی ہوگی پوری طرح۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں مجھے یہ فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ میں بس یہی کرتا ہوں۔ آپ نے کوئی بات میرے سے کرنی ہے، آپ کوئی حدیث سامنے رکھیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی آپ کو بھی میں صرف اتنا ہی پوچھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اطیع الرسول میں کسی اور رسول کو مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں جی میں مانتا ہوں، بس میں بھی ان سے ہی بات کروں گا۔ میں بھی آپ کے سامنے کسی اور کی تحریر نہیں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے کوئی ضروری معنی نہیں رکھتی۔ اللہ نے آپ کو باؤنڈ ہی نہیں کیا کہ آپ جناب ایمان لے کر آئیں سب کے اوپر، نہیں، آپ نے ایمان لے کر آنا ہے رسولوں کے اوپر، تو انہی سے بات ہوگی، انہی کی تحریروں سے بات ہوگی۔ اسی طرح میں بھی جن رسولوں کی بات کروں گا آپ بھی میرے سے ان کی بات کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ میری بات پھر میرے خیال میں نے مکمل کی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک و شبہ رہ گیا ہو یا جی کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو کمپیوٹر میں نہ آئی ہو پوری طرح، میں جی پھر ایک دفعہ کوشش کروں گا۔ جی میں ٹھیک میوٹ ہے، کرتا ہوں پھر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ محمد ولید صاحب۔ اب پھر کمپیوٹر میں مسئلہ یہ آیا کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا نا اس کا جواب نہیں مجھے پہنچا، تو اب مجھے لگ رہا ہے کمپیوٹر کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ممکن کہ آپ کو 3 ٹرنز میں دی ہیں اور ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ میں بعد میں آج کی سٹریم کے بعد میں چیک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جواب ضرور دیا ہوگا، میں معذرت آپ سے کرتا ہوں، مجھے نا کمپیوٹر پورا جواب پہنچا نہیں۔ میں نے آپ کو سوال اطیع اللہ و اطیع الرسول سے ہی پوچھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَیَأْتِیَنَّ عَلیٰ أُمَّتِی مَا أَتَىٰ عَلیٰ بَنِی إسرائیل حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلیٰ 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے آخر الزمان کے متعلق کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فی النار گمراہ اور ایک صحیح اسلام ہوگا۔ تو اس وجہ سے پیارے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میری اس میں آپ مدد کریں کہ آپ کو وہ ملت واحدہ مل چکا ہے یا نہیں ملا؟ اگر مل چکا ہے تو میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس سچا اسلام ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی، یا تو آپ کہہ دیں نہیں میرے پاس ہے تو ہم آگے گفتگو چلاتے ہیں، لیکن مجھے پہلے پتہ ہو پیارے بھائی کہ کیا آپ کو سچا اطیع اللہ و اطیع الرسول ما انا علیہ و اصحابی کی جماعت کیا سچا اسلام مل چکا ہے؟ اگر مل چکا ہے آپ مجھے بتائیں، اگر نہیں ملا آپ بتا دیں مجھے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کیا کہ میں نے معذرت کی، بالکل اگر میں آپ کو غلط سمجھاؤں تو یہی ہونا چاہیے کہ میں آپ سے معذرت کروں، کیونکہ یہاں علمی گفتگو یا اناقنی مسئلہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ہرانا نہیں چاہتا، میں جینوئنلی انٹرسٹڈ ہوں کہ مجھے آپ کے عقائد کا پتہ لگے کہ آپ کے نزدیک سچا اسلام کیا ہے۔
ہم قرآن اور حدیث سے بات کریں گے انشاءاللہ. آپ مسیح موعود علیہ السلام کی عبارات پیش کر سکتے ہیں. جو ہمارے بنیادی اختلافات ہیں انہی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کیسے ہم بات کریں اگر مجھے پتہ ہی نہیں آپ کا کیا عقیدہ, مجھے پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں ابھی تک. میں تو ابھی کوشش کر رہا ہوں, آپ نے نہیں کہا, لیکن مجھے ایک آواز آئی تھی کہ میں 34 سالوں سے تلاش کر رہا ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو وہ سچا اسلام مل چکا ہے جو ما انا علیہ و صحابی میں شامل ہے؟ اس کا آپ پلیز مجھے جواب دے دیں. ایک ایک بات کر کے آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ پیارے بھائی. دیکھیں رضی بھائی, جس بات پر تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ شاید میں نے سننے میں مسٹیک کر لی, یا میں آپ نے جیسے بھی بات کی اس پر آپ نے معذرت بھی کی, لیکن وہ بات آپ نے دوبارہ دہرا رہے ہیں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آپ کیوں دہرا رہے ہیں. حالانکہ وہ بات تو ادھر رک جانی چاہیے تھی جب میں نے دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دیا, لیکن آپ نے یہ پھر کی. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کی اپنی وجہ ہو سکتی ہے, مجھے نہیں اس کا آئیڈیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں نے آپ کو بہت کھول کر یہ بیان کیا ہے کہ مجھے جو کہا گیا ہے, اللہ نے جو مجھے باؤنڈ کیا ہے وہ 2 ہی چیزوں پر باؤنڈ کیا ہے, میں انہی پر ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. لیکن آپ نے یہ مجھے 3 یا 4 دفعہ جب بھی آپ کی باری آئی آپ نے مجھے ایک سوال کیا ہے, میں اس کا مختصراً آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. انشاءاللہ آپ جب اس بات کو مجھے سمجھائیں گے نا, اسی میں میرا جواب مل جائے گا آپ کو. اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کا کوئی فرقہ تھا تو میں اس فرقے میں ہوں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرقہ تھا تو آپ مجھے اس میں شامل کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اگر تو ان کا کوئی فرقہ تھا تو میں اس میں ہوں. اگر ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا اور وہ صرف اسلام تھے تو میں اسلام پہ ہوں. یہی میرا مختصراً آپ کو جواب ہے. اب اس کے بعد آگے آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, نہیں تو ہم کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے. میں چاہتا ہوں, لیکن آپ کی باقی مرضی ہے. جی ولید صاحب جزاک اللہ. میں نے کوئی بات ریپیٹ نہیں کی, میں نے بس کہا ہے کہ وہ آپ نے نہیں بات کی, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پیارے بھائی کہ کیا آپ ما انا علیہ و صحابی پہ ہیں, آپ سچے اسلام پہ ہیں؟ مجھے سوال کوئی پوچھے, رضی کیا آپ سچے اسلام پہ ہو؟ میرا جواب ہاں جی میں ہوں. یہ سچا اسلامی عقائد ہیں, یہ سچے اسلام کے عقائد ہیں. جو یہ فرقے یہ ما انا علیہ و صحابی میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی, ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ نے شروع میں پیارے بھائی کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ بہت آپ نے زبردست بات کی, مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کا نام لیا. ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جب میں نے اس رسول کی بات سامنے رکھی اس پہ آپ نے ایک حرف نہیں بولا پیارے بھائی. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں جو متواتر حدیث ہے, جو تقریباً ہر صدی میں پیش ہوتی رہی ہے, علماء مجددین اس کو پیش کرتے رہے ہیں. میں نے صرف آپ کو پیارے بھائی یہ پوچھا ہے آپ ما انا علیہ و صحابی میں ہیں یا نہیں ہیں اپنے مطابق. آپ نے کہا اگر صحابہ کا فرقہ تھا میں اس میں ہوں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا میں اس میں ہوں. پیارے بھائی یہ پیش کوئی آخر الزمان کی تھی کہ ایک جنتی فرقہ ہوگا, یا تو آپ کہہ دیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا, میں آئندہ آپ کے سامنے وہ پیش نہیں کروں گا. لیکن حدیث موجود ہے پیارے بھائی. یہ کسی نے ان کو ریموو کر دیا ہے یا میں غلط سمجھا ہوں کہ یہ خود تو نہیں جانے والے. جی ہادی بھائی کیا معاملہ ہوا یہاں پہ؟ السلام علیکم رضی بھائی. وعلیکم السلام. رضی بھائی کسی نے ریموو نہیں کیا, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے. کسی نے ریموو نہیں کیا, میں چیک کر رہا ہوں. بالکل کسی نے ریموو نہیں کیا, وہ خود ہی نیچے گر گئے, شاید ان کا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو ہم اویس بھائی کی طرف اویس بھائی ان کو کہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ کسی نے آپ کو بلاک کیا, آپ کہہ رہے ہیں اسٹریم سے. جی جی اویس کے پاس چلا گیا ہوں اور دنیا سے اڑ گیا. اچھا ولید بھائی آپ واپس ہیں, میں بھائیوں کو کہتا ہوں آپ کو ان بلاک کریں, شاید غلطی سے ہوا ہو کیونکہ ہم نے نہیں کسی کو بلاک کیا. ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کہا. ولید بھائی آپ واپس آ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. یہ جی جس بھائی موڈریٹر نے بھی ان کو بلاک کیا, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بالکل غلط بات کی ہے, وہ بلاک کر کے ان کو. اگر کسی نے کیا میرے صاحب چیک کر لیں آپ,
اس میں سیٹنگ میں جائیں آپ. ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ آپ چیک کر لیں, آپ کو بلاک لسٹ میں ویسے نظر آ جائے گا, لیکن آپ کی جو براڈ ہے نا اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, یہ میں بات آپ کو بتا دوں, اوور آل ریسٹرکشنز آتی ہیں. یہ نیو یار ہے ایک منٹ ویس بھائی, ایک منٹ پہلا مسئلہ تو حل کر لینا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں لکھا آیا کہ یو ہیو بین بلاکڈ بائی دا ہوسٹ. نہیں, میں نہیں, خدا کی وہ قسم ان کو نہیں بلاک کی. نہیں مربی صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی ماڈریٹر بھی جب بلاک کرتا ہے نا تو وہ یہی لکھا آتا ہے. آپ ایک کام کریں, اس یہ کی لکھا ہوا ہے لقمان محمد بلاکڈ, لقمان محمد صاحب نے ان کو بلاک کیا, لکھا ہوا. یار ایک منٹ مربی صاحب مجھے دے دیجیے گا. لقمان بھائی یہ آپ نے جو کام کیا غلط آپ کو کیا ہے. انبلاک کر رہے ہیں, آپ آئے ہیں واپس. آپ ویسے میں نے ان کو ان بلاک کر دی, ان کو واپس لے آئے پلیز, ان کو کہتے ہیں واپس. ایک منٹ مربی صاحب 30 سیکنڈ مل سکتے ہیں؟ ہاں جی دوسرے بھائی پلیز نیچے چلے جائیں, شاگرد بھائی بات کریں 30 سیکنڈ. ہاں جی, میں بھی 30 سیکنڈ میں نیچے چلا جاؤں گا. تو اور کوئی احمدی بھائی اوپر نہیں ہوگا. جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہوئی بات, صرف ہم لوگ نیچے بیٹھ کے مربی صاحب کو جو ہے نا سپورٹ کریں گے. اور جو ماڈریٹر بھی بھائی ہیں, ایک چلتی ہوئی ڈسکشن میں آپ ایسی بات نہ کریں کہ ایک پوری ڈسکشن کو آپ ڈیریل کریں. کچھ چیزیں ہم نے طے کی ہیں کہ ہم احمدی بھائی جو ہے نا صرف نیچے بیٹھ کے مربی صاحب کی باتیں ہم سنیں گے, اور ان کو جو ہم سپورٹ دے رہے ہیں, میں اور شیخ ہادی بھائی. تو باقی جو ماڈریٹر ہیں تھوڑا خیال کریں, کیونکہ مربی صاحب نیو ہیں, تو اس طرح کے کام کوئی نہ کریں جس سے جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ پوری اسٹیم کا وہ جائے. تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ مربی صاحب ماڈریٹر بھی اپنے چیک کر لیں دوبارہ. مربی صاحب یہ جو آپ نے ماڈریٹر بنائے ہوئے ہیں یہ احمدی نہیں ہے, ان کو ہٹائیں. سب سے پہلے آپ کو غلط کسی نے انفارمیشن دی, ان کو ہٹائیں فوراً پہلے. اچھا میں ہٹا دیا ان کو, فوراً ہٹائیں ان کو. ہاں ان کو یہ ہٹا دیا. کوئی غیر جماعت ہے جو آپ کی براڈ چلا رہا ہے ادھر, اس کو نیچے اتارے پلیز. اچھا یہ جو لقمان صاحب ہیں, یا ان کو اتار دیں پلیز, فوراً اتارے پہلے. میں نے ان کو اتار دیا ماڈریٹر سے, ریموو کر دیا میں نے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. ٹھیک ہے اویس بھائی, میں نے ان کو ماڈریٹرشپ سے اتار دیا. آپ ولید بھائی کو میری طرف سے معذرت کریں, میں نے ان کو ان بلاک کر دیا ولید صاحب کو. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, وہ میں ایک منٹ میں شیئر کر رہا ہوں ان سے, ولید بھائی سے. وہ آگے یہاں پہ میں ان کو بھیجیے انوائٹ. جی ولید صاحب معذرت, میں نے نا ان بھائی کو ماڈریٹرشپ سے ہٹا دیا. مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیوں یہ کام کیا, تو ہم آپ سے اس پہ معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. نہیں وہ تو کوئی بات نہیں. آپ کی یہ شیخ صاحب جو بات ابھی کر کے گئے نا کہ وہ احمدی نہیں ہے, یہ ان کو کہیں کہ یہ بھی بات اپنی واپس لے لیں, وہ احمدی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ ہم بعد کسی میں کو دیکھ لیں گے. ہاں یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہیں نہیں دینی چاہیے. بندے سے مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ احمدی نہیں ہے, یہ بھی بعد زیادتی میں ہے. وہ ہمارا اپنا معاملہ ہم چیک کر لیں گے بعد میں کہ وہ احمدی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم بعد میں چیک کر لیں گے, کیونکہ ہم یہاں نئے آئے ہیں ولید صاحب. میں ابھی تک چیک کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو مجھے ان کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے. ہم نے کیونکہ شروع میں جس نے کہا تھا ہمیں ماڈریٹر بنایا, ہم نے ساروں کو بنا دیا. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا, اگر وہ احمدی ہیں تو کوئی ایشو نہیں, ہم ان سے بات کر لیں گے کہ ان کو آپ کو نہیں ریموو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہ بھائی کہہ رہے وہ احمدی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اگر وہ احمدی ہیں تو ہم اس بات کو واپس لیتے ہیں. ہمیں لگا تھا کہ شاید وہ کیونکہ ہماری گفتگو چلی انہوں نے آپ کو ہٹا دیا, تو ہمیں لگ رہا تھا شاید کوئی غیر احمدی ہے. اب محمد ولید بھائی جو میں نے آپ سے سوال میں پوچھا تھا, آپ کو یاد ہے یا میں پھر سے دہراؤں؟ نہیں آپ کریں, دوبارہ اپنی بات کریں. جی پیارے بھائی محمد ولید بھائی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو کہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے, اور ہم بھی اس پہ قائم ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جب حدیث پیش کی اس پہ آپ نے کچھ کہا نہیں. آپ نے کہا اگر صحابہ کا فرقہ تھا میں اس فرقے میں ہوں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ ہے میں اس میں ہوں. لیکن یہ تو پیش کوئی آخر الزمان کے متعلق ہے جو متواتر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, اسی میں سے ایک فرقے کے متعلق آپ نے کہا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ او الا فرقۃ واحدہ, ایک فرقہ جنتی ہوگا. میرا آجانا درخواست ہے آپ سے پیارے بھائی کہ یہ جو ما انا علیہ و اصحابی جنتی فرقہ ہے,
اس کو آپ نے پا لیا ہے یا آپ تلاش میں ہیں یا آپ اس حدیث کو نہیں مانتے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے تاکہ ہم مزید پھر آپ سے سیکھ سکیں اور ہم جو ہمارا موقف ہے آپ کو بتائیں. جزاک اللہ. میں میوٹ پہ ہوں، آپ کریں بات. ویسے تو آپ نے یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوا، میں تو آپ سے سیکھنے آیا تھا. میں نہ تو کوئی مولانا ہوں نہ ہی کوئی عالم ہوں، میں بھی اویس بھائی کی طرح ایک عام سا بندہ ہی ہوں فی الحال، ٹھیک ہے. اور آپ ماشاءاللہ مربی بھی ہیں جیسے آپ کو سب کہتے ہیں، آپ کے پاس علم بھی ہے کافی. تو میں تو خیر آپ سے سیکھنے آیا تھا، لیکن آپ سوال میرے سے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو بھائی پہلے بھی یہ رضی بھائی کہا تھا آپ کو، شاید آپ کو اس ٹائم بھی نہیں سمجھ آیا تو آپ بار بار میرے سامنے وہ حدیث ہی رکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کو وہ حدیث 3-4 دفعہ رکھنے کے بعد بھی آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ اس میں میں جواب دے چکا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ اطیعوا الرسول میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، تو میں اسی میں ہی آ جاتا ہوں، آپ کا جواب وہیں پر ہی ہے. لیکن آپ کو وہ جواب اس طرح نہیں مل پا رہا، اس لیے آپ بار بار وہ سوال کر رہے ہیں میرے سے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ ما انا علیہ و اصحابی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اصحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہوں، تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو ادھر تسلی ہو جائے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک اطاعت کر رہا ہوں، تو اگر آپ کو اس میں جواب نہیں ملا نا، تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں ما انا علیہ و اصحابی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے پورا جواب نہیں ہے. مجھے ساتھ یہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں صحابہ کرام کی اطاعت یا ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. تو جی میں چل رہا ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ بھی منوان مانتا ہوں اور چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا جو ہمارے تک پہنچا یا ہمیں ملتا ہے احادیث میں اس پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو میرے خیال میں نے واضح ابھی بہت زیادہ کر دیا ہے. اب کوئی بات اگر کر سکتا ہوں، میں ایک سوال اگر کر سکتا ہوں تو مجھے دیں اجازت تاکہ میں بھی کر لوں. محمد ولید بھائی آپ نا منزل تک پہنچنے لگے، ایک قدم رہ چکے، تو وہ آپ قدم بہادی سے آپ اٹھا لیں، پھر انشاءاللہ جتنے آپ نے سوال کرنے آپ کر سکتے ہیں. بس کہ آپ کا مکمل تعارف آنے لگے، کیونکہ آپ نے شروع میں تھوڑا سا مشکل تھا کہ میں سمجھوں، لیکن اب بات واضح ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس میں آپ شامل ہیں الحمدللہ. اب یہ ایک فرقے کے متعلق بات ہے کہ وہ جنتی جماعت ہے بخاری کے مطابق، یا وہ فرقہ یا ملہ ہے. یہ بات اب ہم ادھر پہنچ چکے ہیں، منزل کے قریب ہم پہنچ لگے ہیں ولید صاحب، کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے تو نہیں ہیں. میرا آپ سے جو شروع میں مطالبہ تھا وہ میں پھر کرنے لگا ہوں، اس کا آپ جواب دے دیں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا. اس ما انا علیہ و اصحابی میں استغاثہ، ٹھیک ہے، بابوں کو لوح محفوظ کا علم، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر، ٹھیک ہے، علم غیب سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یا یہ کہنا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبویہ کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. یہ 5 جو میں نے آپ کو عقائد بتائے ہیں، کیا یہ ما انا علیہ و اصحابی میں شامل ہیں؟ اور مجھے 2 علماء کا نام بتائیں جو ابھی زندہ موجود ہیں، جو اس ما انا علیہ و اصحابی کے عقیدے پہ ہیں آپ کے مطابق، کیونکہ میں ان کو سننا چاہتا ہوں کہ ان کے کیا عقائد ہے تاکہ ہم بھی علم حاصل کریں. آپ نے کہا کہ آپ ایک مولانا نہیں، آپ عام بندے. پیارے بھائی میں بھی عام ہی بندہ ہوں، میں نے نہیں کبھی کوئی علم کا دعویٰ کیا، میں بس گفتگو قرآن سنت سے کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کو میں نے 2 سوال پوچھے، لیکن میں آپ کو یہ بھی آپشن دے رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں رضی میں نہیں جواب دوں گا، پھر میں آئندہ نہیں یہ سوال آپ سے کروں گا. تو یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ جواب نہ دیں. جزاک اللہ. پھر ہم گفتگو شروع کر لیتے ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے رضی بھائی، آپ نے پہلے ایک سوال کیا، میں نے کوشش کی اس کا جواب دینے کی، بلکہ پھر آپ نے اصرار کیا تو میں نے اس کو اور کھول کر پوری طرح بیان کر دیا. میرے خیال میں وہ انف تھا. اسی طرح ہی جس طرح میں آپ سے کوئی بات کروں گا تو میں آپ کے اوپر یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ اب ایسے کریں کہ غلام رسول راجے کی صاحب نے یہ لکھا ہے آپ اس کو بھی مانتے ہیں یا اس پر کوئی بات کریں، یا وہ کیا نام ہے کل کو کسی بندے نے کسی اور نے کیا بات کر دی ہے آپ اس پر مجھے کوئی موقف دیں. جس طرح آپ آزاد ہیں نا اپنی بات کو کرنے میں اور وہ بات بتانے میں یا پوچھنے میں جو آپ کے اوپر حجت بھی ہوگی یا جس پر آپ کا ایمان ہے، تو وہ میں آپ کو پوچھ سکتا ہوں.
اور اس کے اوپر آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. اسی طرح ہی اسی جگہ پر آ کے میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہنے کے لیے کہ یہ میں آپ کے سامنے 5 تحریریں یا 6 تحریریں یا 6 باتیں ڈیفرنٹ پوچھنے لگا ہوں. اس پر مجھے اب بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو جب یہ کہا کہ اللہ نے مجھے باؤنڈ نہیں کیا تو نہیں کیا. آپ کو پھر پہلے مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ نے مجھے باؤنڈ کیا ہو, کہ قرآن کے بعد, رسول کے بعد ان علماء کو بھی ولی صاحب آپ نے ماننا ہے, یا ان زندہ علماء کو میں سے آپ نے ماننا ہے کسی ایک کو. اگر آپ نہیں مانیں گے یا آپ ان کی تحریروں کا دفاع نہیں کریں گے یا جواب نہیں دیں گے رضی بھائی کو, تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ بات آپ کو پہلے مجھے ثابت کرنی پڑے گی, پھر انشاءاللہ میں ان ساری باتوں کا جواب آپ کو دینا بھی شروع کر دوں گا, اور میں سوچنا بھی شروع کر دوں گا کہ یار کسی بندے نے آج سے 300 سال پہلے کیا کہا تھا, تو میں بات بھی اس پہ کروں گا. لیکن جتنی بات آپ نے مجھے اصرار کر کے پوچھی اس کا جواب میرے خیال میں نے آپ کو دے دیا ہے. اسی طرح ہی میں آپ کو ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ کیا جو آپ ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مانا علیہ و صحابی پر ہیں؟ آپ کہیں گے جی میں ہوں, تو میرے لیے تو انف ہو جائے گا نا, یہ کافی نہیں ہے میرے لیے, یا مجھے پوچھنا پڑے گا اس سے آگے کہ یہ 3 تحریریں ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ دیں گے تو میں آپ کو کہوں گا مانا علیہ و صحابی پر ہیں. ایسے اس کے بغیر نہیں میں آپ کی بات مانوں گا. یہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ مجھے سمجھائیں تو آپ کی بات کا شاید میں جواب دے دوں, ورنہ تو میرے لیے وہ انف تھا, تو کوئی بات آگے کر سکتا ہوں میں. جی پیارے ولید بھائی, دیکھیں مجھے شاید غلط فہمی ہوئی ہے, لیکن آپ کی باتوں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ ناراض اب ہو رہے ہیں. میں تو آپ سے پیار تحمل سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کچھ نہیں ایسا غلط بات آپ سے مطالبہ کی, میں نے بس آپ سے یہ پوچھا تھا پیارے بھائی کہ آپ تو مانا علیہ و صحابی میں ہیں ماشاءاللہ, یہ تو آپ کا دعویٰ آ چکا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے پوری دنیا میں, 2 علماء کا نام بتا دیں. کیا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو نبی مانیں یا ان پہ ایمان لائیں؟ میں نے تو نہیں یہ کہا. پھر آپ نے کہا تھا کہ میں نے صرف قرآن حدیث کی اتباع کرنی, نہیں تو آپ دکھا دیں کہ یہ جو علماء ان کو بھی ماننا ایمان کا حصہ ہے. پیارے بھائی یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ اور کون ہے صحیح راستے پہ, کیونکہ آپ نے خود کہا آپ عالم نہیں. تو اگر میں نے آپ کے عقائد کا تعین کرنا ہے وہ آپ بتائیں کہ کون اور آپ کے ساتھ مان علیہ و صحابی. میں نے آپ کو 5 عقائد بتائیں, آپ نے ایک لفظ نہیں ان پہ بولا. کیا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جو غلط عقائد ہیں ان کا بھی آپ لوگوں کو بتائیں؟ تأمرون بالمعروف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر کوئی کہ یا عبد القادر جیلانی میری جولی بھر دے, کیا آپ کا فرض نہیں کہ کہیں کہ یہ غلط ہے, یا صرف جماعت اسلام احمدیہ کو غلط کہنا ہے؟ یا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے اس کی یہ مثال ہے, نعوذ باللہ میں وہ تحریر بھی نہیں پڑھنا چاہتا ابھی. پھر آپ نے کہا یہ کہاں لکھے کہ میں نے ان کو, اگر میں ان کو مانوں تو میرے پہ کوئی گناہ یا اللہ نے مجھے باؤنڈ کیا ہے. یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو ماننا, نہیں تو ہدایت اور نجات آپ کو نہیں مل سکتی. پھر عرفان شریعت میں احمد رضا خان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک ان بندہ جو حضرت میاں صاحب تھے ان سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے, واپس آ کر فرمائے کہ دیکھا کہ ایک پردے کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں, احمد رضا خان صاحب بولتے ہیں. پھر ان کا مزید انوار شریعت میں آگے کہ جو احمد رضا خان کا ہم عقیدہ نہ ہو, احمد رضا خان صاحب وہ کافر ہے. تو ان کے نزدیک تو ان کی باتیں ماننا ضروری ہے, اور جو ان کے فتووں میں شک کرے وہ ان کے نزدیک کافر ہے. تو مجھے بس یہ پتہ کرنا تھا کہ آپ ان لوگوں کے متعلق جو ما انا علیہ و صحابی, ان میں اور کون ہے؟ اب آپ مجھے پوچھیں ما انا علیہ و صحابی میں آپ ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں ہوں. آپ مجھے پوچھیں آپ کے علاوہ کون ان میں شامل ہے؟ میں کہوں گا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام, ان کی تحریریں آپ پیش کر سکتے ہیں. تو میں نے تو واضح آپ کو بتایا, کیونکہ میں تو عالم نہیں,
لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں وہ امتی نبی ہیں، ان کی عبارات آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو مجھے پتہ نہیں لگا ابھی تک کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ لیکن کیونکہ آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے دعوے دار ہیں، تو اب آپ سے سوال ہے پیارے بھائی، آپ ختم نبوت یا وفات مسیح، حیات مسیح پہ اپنا دعویٰ پیش کریں، کیونکہ یہی ہمارے بنیادی اختلافات کی شروع ہے۔ وہ منزل تک میں آپ کو نہیں پہنچا سکا، لیکن وہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے معذرت سے۔ تو اب آپ بتائیں کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان دونوں موضوعات سے؟ جزاک اللہ۔ چلیں یہ بات آپ نے اچھی کی ہے، میں صرف سٹارٹنگ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جو بات مجھے پوچھ رہے ہیں نا، میں وہ بات آپ کو بتانے کا حق رکھتا ہوں، اور میری یہ رسپانسبلٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں اور میں اسے سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسی بات کر رہے ہیں جو میرے مطابق غلط ہے، تو میں آپ کو ضرور اس ٹائم بتا دوں گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے آپ میرے سامنے حوالے پڑھتے رہیں گے تو اس کا تو کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اپنی ٹرن میں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں انہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے شروع میں کہا نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے رضی بھائی۔ میرا بات کرنے کا شاید آپ کو لگا ضرور یہ ہے کہ میں غصے میں ہوں یا میں اونچا بول رہا ہوں، وہ بیسیکلی میں بولتا اس طرح ہوں، لیکن اگر آپ کو جس جگہ پہ بھی یہ لگے کہ شاید میں غصے میں ہوں یا میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہوں، آپ نے میری باری میں ہی مائک کھول کے مجھے ہلکا سا کہنا ہے، میں اپنی آواز کو دھیما کر لوں گا فوراً، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ ویسے بولتے بولتے آواز اونچی ہوگی تو آپ کو یہ لگ گیا ہوگا، کوئی اس کا حرج نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ مائک اوپن کر کے مجھے روک سکتے ہیں، میں رک جاؤں گا۔ اب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یا کس موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ایک سوال ہے آپ کے لیے، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں وہ سوال آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں، آپ اجازت نہیں دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا یا نیچے چلا جاؤں گا۔ مائک پھر آپ کے لیے فری ہے، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے میں کر لوں گا، بتائیں۔ جی محمد ولید صاحب، دیکھیں آپ نے جو بڑا دعویٰ کیا کہ آپ ما انا علیہ و صحابی میں ہے نا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، مجھے خواہش ہے کہ مجھے آپ کے عقائد کا پتہ لگے، آپ میرے سے بھی سوال کر سکتے، کوئی ایشو نہیں پیارے بھائی، آپ دن رات آئیں یہاں پہ، ہم انشاءاللہ آپ کی عزت کریں گے۔ پہلی بار آپ سے بات کہ میں پہلے آپ کو کبھی سنا نہیں ہوا، آپ نے کہا شاگرد بھائی آپ کے دوست ہیں یا کوئی ایسی بات، تو آپ آئے ہیں، میں نے کوئی آپ سے اچھی گفتگو چلی نا، لیکن جب آپ دعویٰ کرتے ہیں پیارے بھائی کہ آپ ما انا علیہ و صحابی میں ہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپنے عقائد بتانے چاہیے۔ یہ تو نہیں اس سے میں کہوں میں ما انا علیہ و صحابی، کوئی آئے آؤ قرآن حدیث سے بات کروں، میں کہوں میں وہاں جاؤں گا ہی نہیں۔ آپ نے نہیں یہ کہا، میں بس مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ بزرگان کے حوالوں کو ٹچ نہیں کریں گے، میں پیش کرتا جاؤں، آپ ٹچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے لیے میں ان کو نہیں پیش کروں گا، کیونکہ آپ نے خود ان سے ایک لحاظ سے اعلان برات کر دی ہے۔ اب سوال یہ آپ نے کہا آپ کے پاس میرے لیے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں پیارے بھائی، لیکن تو ختم نبوت کی پہلے آپ تعریف کر سکتے ہیں ہمارے لیے سوال سے پہلے، تاکہ آپ کا عقیدہ واضح ہو، اور حیات مسیح کا آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی آپ واضح طور پہ جامع تعریف بیان کریں کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیین، ختم نبوت کا کیا معنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی مبعوث ہوگا، اور یہ بھی بتا دیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ، اور اپنا بھی سوال رکھیں، لیکن گزارش ہے جو بنیادی اختلافات ہیں نا انہی پہ سوال پہلے کیا جائے تاکہ اس کا حل کیا جائے، نہیں تو مسیح موعود علیہ السلام پہ یا کسی خلفاء میں سے کسی خلیفے پہ آپ کے ہزاروں سوال بھی ہوں، ان کا ہم جواب دیتے بھی جائیں تو بات تو وہاں پہ ہی آئے گی واپس کہ کسی نبی نے تو آنا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں ہے، تو وہ پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے عقیدے پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اصول ثابت ہو جائیں سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ جی بھائی، جیسے دیکھیں آپ نے اپنی بات کے اندر نا دو باتیں کی ہیں، میں آپ سے صرف اس کی کلیریفیکیشن لینا چاہتا ہوں اپنی بات کرنے سے پہلے کہ میں وہ ٹھیک سمجھاؤں۔ آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک سوال ہے ولید بھائی، یا تو آپ وہ سوال کر لیں، اور اگر آپ سوال سے پہلے کیا، یہ سوالیہ انداز میں آپ نے مجھے پوچھا ہے، شاید مجھے غلطی لگی ہے، میں اس لیے کلیریفیکیشن کر رہا ہوں، کیا آپ اپنا ختم نبوت کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کے عقیدے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں؟ یہی آپ نے اسی طرح ہی مجھے پوچھا ہے کہ مجھے غلط لگا ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔
جی ولید سے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ان موضوعوں پہ ہی آپ سوال کریں، اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ پہلے آپ اپنے یہ 2 عقیدے بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مان علیہ وصحابی کہ ان 2 چیزوں پہ کیا عقائد ہے. لیکن آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کا حق ہے پیارے بھائی. ٹھیک ہے. انکار کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح ہے کہ جب ایک انسان کے مائنڈ میں ایک سوال ہوتا ہے نا، جیسے دیکھیں میں یہاں پر آیا ہوں نا، آپ نے مجھے اس وقت تک آگے بات یا آگے سوال کرنے بھی نہیں دیا، یا بلکہ آپ یہاں تک بھی نہیں آئے کہ اگر آپ پہلے یہ بتا دیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گزارش کی ہے، میں وہ ورڈ آپ کے لیے یوز کر رہا ہوں، ورنہ میں یوز بھی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے میرے سے ایک سوال کیا، اس کو 2 3 4 باریوں میں آپ نے اس کو کھول کر جب تک میں نے پوری طرح واضح نہیں کیا نا، آپ نے آگے بات نہیں کرنے دی کوئی بھی مجھے. اسی طرح ہی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب میرا ایک سوال ہے، میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے ٹن سے کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ مجھے بھی اجازت دیتے ہیں تو میں وہ پہلے سوال ہی کرنا چاہتا ہوں. بعد میں اس جی، سوال کے کر بعد لیا. آپ کہیں گے تو میں ختم نبوت کا بھی عقیدہ بیان کر دوں گا اپنا، جی، کر مجھے لیں، بیان کرنے میں کر کوئی لیں، پرابلم نہیں ہے. کر لیں. جی جی اجازت ہے، میں کر لوں؟ ہاں جی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. میں صرف آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کو کے اوپر اللہ کے الہام اور وحی مانتے ہیں. مرزا صاحب کے اوپر جو وحی ہوئی ہے کیا وہ وحی نبوت تھی؟ یہی سوال ہے بس. جی محمد بھائی بہت اچھا سوال ہے، اس پہ ہم نے کافی بار جواب بھی دیا ہوا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آج پھر آپ کو دے دیتے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جو آپ علیہ السلام کا کلام ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اصطلاحات پہ بھی غور کرنا ہے. اگر آپ کا مطلب وحی نبوت سے یہ ہے کہ مستقل وحی یا تشریعی وحی، تو پھر ہم اس کو وحی نبوت نہیں کہلاتے. لیکن وہاں آپ علیہ السلام مستقل اور تشریعی نبوت کی بات کریں، یا تو مستقل یا تشریعی، اور وہاں پہ مضمون یہ کہ یہ کیسے ہو سکتے کہ ایک مستقل نبی آئے اس پہ وحی نبوت اور وہ شریعت کو یا بعض احکام کو منسوخ کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام پہ وحی نبوت ہی آتی تھی. جی بھائی. آپ نے اصل میں 2 3 باتیں کی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں ایسی کوئی بات کروں، مجھے بھی یہ اچھا نہیں لگے گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وحی نبوت کی تعریف آپ کے مطابق کیا ہے؟ میرے مطابق تو ایک چھوٹی سی تعریف ہے بس، جو اللہ اپنے نبیوں کو وحی کرتا ہے اسے وحی نبوت کہتے ہیں. یہی تعریف ہے بس، اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں ہے میرے پاس. اس تعریف میں مرزا صاحب پر جو وحی ہوئی ہے وہ نبوت والی وحی ہے. جی جزاک اللہ پیارے بھائی. مجھے نہیں پتا آپ نے شروع میں کہا کہ میں نے 2 3 چیزیں کہیں، آپ اس سے کچھ آپ سمجھتے ہیں وہ وحی نبوت ہے تو کوئی بات کر سکتا ہوں نا میں. میں نے اپنی ڈیفینیشن آپ کو بتا دیا کہ میں یہ چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن سمجھتا ہوں، اس سے بڑی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. جی پیارے بھائی، تو میں نے جو آپ کو یہ بتایا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو وحی نبوت ہی آتی تھی آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق. اگر آپ اس کو مستقل نہیں مان رہے اور تشریح نہیں مان رہے تو بالمشکل پیارے بھائی یہ آتی ہے کہ اصطلاحات میں کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ آپ تو یہ وحی نبوت کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. اگر تحریر میں کوئی یہ دے رہا ہو کہ مستقل وحی ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے وہ والی وحی نہیں آپ پہ ہوتی. ہاں جو آپ نے ہمیں ڈیفینیشن دی ہے کہ ایک نبی کو وحی ہوتی ہے، بالکل آپ علیہ السلام پہ وحی نبوت ہوتی تھی اور وہ حجت. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. میں صرف یہ بتانے آیا تھا انشاءاللہ ولید بھائی بھی جلدی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری صف میں کھڑا کرے گا. ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یہ بھی انشاءاللہ فیوچر کے احمدی بھائی ہمارے. جزاک اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کے دوست ہیں نا؟ ہاں جی، انہوں نے کہا تھا آپ کو جانتے ہیں. نہیں مجھے جانتے ہیں بس، دوست نہیں، میں نہیں جانتے ہیں بس. اچھا نہیں ہے دوست آپ کے؟ نہیں مطلب جانتے ہیں نا، مطلب کیسے کیسا پتہ نہیں. دوست کی ڈیفینیشن جو آپ کریں گے اس ڈیفینیشن کے اوپر میں نہ سمجھتا ہوں، وہ بھی مجھے نہ سمجھتے ہوں تو وہ مسئلہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم رضی بھائی. ہاں جی وعلیکم السلام. رضی بھائی اس والی آئی ڈی پہ موڈ بنا دیں آپ، میرے خیال میں وہ نہیں سے آ رہے. اور دوسرا اس آئی ڈی کو جنہوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا وہ کر رہے ہیں نیچے جتنے بھی دوست ہیں.
ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ مانی بھائی کامنٹ کر دیں تاکہ میں وہاں سے کروں. جی اویس بھائی آپ موجود ہیں؟ مستقل نبوت والی وحی وہ آپ کا نہ پہلے دن دعوت ہے نہ آخر دم تک دعوت ہے. لیکن اگر وحی نبوت سے یہ مراد ہے کہ غیر مستقل طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وحی ہو رہی ہے اور آپ بطور نبی ہیں تو وہ مسیح موعود کی وحی بالکل وحی نبوت ہے، اور آپ نے خود اس کا اقرار 40 اور اپنی دوسری کتابوں میں کیا. اصل میں شروع میں جو نبی کی تعریف کے مطابق آپ نے اس کا انکار کیا وہ مجموعہ اشتہارات میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جب تک ولید صاحب نہیں آتے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدائی تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہ معنی نہ سمجھ لیں کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں اور ہمارا کوئی رسول بجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے. سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابلے. تو جہاں پہ بھی وحی نبوت کا انکار ہے وہاں تشریح یا مستقل طور پہ انکار ہے. جہاں اللہ نے آپ پہ وضاحت کی، آپ نے کھل کے کہا کہ یہ وحی نبوت ہے، اور جو شروع میں بھی آپ کی وحی تھی اس کو بھی آپ نے بطور حجت ہی پیش کیا تھا، لیکن آپ نے اس وجہ سے وحی نبوت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہاں جو رائج معنی تھے وہ یہ تھا کہ نبی مستقل ہے یا تشریح، تو اس وجہ سے بعض تحریروں میں اس کا انکار آپ نے کیا ہوا ہے. تو یہ میرا ولید صاحب سے جواب ہے. اب وہ ایک حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ. سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ فرقہ وہابیہ. اچھا آپ خود کہتے ہیں فرقہ وہابیہ. جی اگر نہیں پسند ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں. میں تو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بہت اچھے انسان، بزرگ اور مجدد مانتا، تو مجھے تو خوشی ہوئی آپ نے اپنے آپ کو وہابیہ کہا ہے. ماشاءاللہ. پھر اگر آپ میرے سامنے ہوتے میں آپ سے مصافحہ کرتا اسی خوشی میں دوبارہ. اچھا نہیں جزاک اللہ بہت بہت. تو پیارے بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے عقیدے پہ قائم ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ متفق ہیں؟ حوالے میرے پاس ہے، کوئی بھی حوالہ آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم پیش کر دیں گے. ہم محمد ابن عبد الوہاب سے کہ جو خطوط ہے نا در السنیہ میں بہت شوق سے پڑھتے ہیں، بہت ان کے پاس علم تھا. بلکہ میرا یہ عقیدہ، میں کھل کے ایک عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو شرک اور استغاثہ کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کیونکہ وہابی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی دیوبندی جو یا غوث شیئا للہ اور مردوں سے مدد مانگتے ہیں، ان پہ محمد ابن عبد الوہاب صاحب نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کہا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہے پیارے بھائی؟ نہیں، آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں یہ بات. اچھا پھر تو آپ کو دکھانا پڑے گا مجھے، میں آپ کو حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں. ہاں جی. دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ اللہ سے علم پا کے، اگر تو مطلب قرآن کے اندر سے انہوں نے حاصل کیا یہ علم اور پھر یہ فتویٰ دیا تو پھر تو میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بذریعہ وہی اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو پھر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا تو پیارے بھائی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو
ہمارے پیارے مسلمان بھائی ہیں بریلوی دیوبندی، یہ جب کہتے ہیں اے عبد القادر شیئن للہ، یا بریلوی خاص طور پہ، کیونکہ دیوبندیوں کے تو فتوے موجود ہیں کہ یہ جائز نہیں، یا اشرف علی تھانوی نے ملفوظات میں یہ کہا ہوا ہے. تو میرا پیارے بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ جو احمد رضا خان نے کہا اگر میں مشکل میں پڑھتا ہوں میں یا غوث کہتا ہوں، جو دعوت اسلامی کے لوگ ہیں وہ جا کے عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں عبد القادر ہماری جولی بھر دے، آپ تسلیم کرتے کہ یہ شرک ہے یا آپ اس کو اسلام اور توحید میں شامل کرتے؟ یہ وضاحت کر دیں ہمیں. ہاں اس کا میں سے مدد مانگنا یہ کون ہے؟ غوث اللہ ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا یہ اللہ، تو اب میں آپ کو احمد رضا خان سے ہی بتاتا ہوں کہ یہ یا غوث جو ہے نا یہ کون ہے. یہ ہدایت بخشش میں انہوں نے خود آپ کو بتا دیا کہ یا غوث کون ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ پڑھ دیں، جو در منقبت حضور غوث سے اعظم، یہ آپ پڑھ دیں اونچی بلند آواز میں، اچھی آواز آپ کے معاشرہ. یہ اشعار پڑھ دیں، پھر اگلا صفحہ بھی آپ سے پڑھیں گے. پڑھیں اس کو پلیز. اچھا یہ ہائی لائٹ والی پڑھنی ہے. ہاں جی. اس کے فرمان ہیں سب شارع حکم یا حکم، یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ حکم ہے. سب شارع ہے. پہلے تو میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ ہے کیا جی پڑھنا. تو پڑھیں آپ. مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. یہ ذرا سمجھا دیں اس کا. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ زبیر علی زائی کو جانتے ہیں جو وہابی عالم گزرے ہیں؟ جی جی سنا ہوا نام ان کا. ہاں جی زبیر علی زائی صاحب نے اس پہ تشریح کی ہوئی ہے، تو انہی سے میں نے ان اشعار کا جو سیکھا ہے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو عبد القادر جیلانی کے متعلق احمد رضا خان کہہ رہے ہیں، میں خلاصتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب شارع حکم، یعنی جو حکم ہے وہ عبد القادر کے ہیں، ٹھیک ہے. جو عبد القادر کے حکم ہے وہ تعویل شریعت کی، وہ مظہر ناہی بھی ہے، یعنی وہ مظہر ہے ناہی کے بھی اور عامر کے بھی. یعنی ناہی و عامر، یعنی ناہی کہتے ہیں یعنی ینہون عن المنکر و تأمرون بالمعروف، یہ دو آیات قرآن میں کہ جو ناہی کے کمانڈز ہیں اور جو امر کے کمانڈ ہیں وہ ان کے مظہر ہیں. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے. ان کے پاس اتھارٹی ہے، تصرف ہے، اذن بھی ہے اور وہی چنتے ہیں. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، یعنی پوری جو عالم کے مدبر ہیں وہ عبد القادر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی ہے یا آپ اس کو نہیں مانتے. اس کا آپ کھل کے ہمیں آج بتائیں، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ وہابی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کے متعلق آپ اس کو توحید مانتے ہیں یا نہیں. لیکن اس کا مجھے تھوڑا سمجھائیں گے نا تشریح اس کی؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ کس تشریح کا؟ یعنی یہ آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ اس میں ہم اخذ، ہاں جی اس میں پیارے بھائی ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ بریلویوں کے نزدیک، بلکہ میں آپ کو مزید ان کی باتیں سنا سکتا ہوں. زبیر علی زائی کا کلپ آپ کو سنا دوں اگر اس سے آپ کی مدد ہوتی ہے؟ سنا دوں آپ کو؟ نہیں ان کی آواز سننا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے بھائی. یہاں پہ احمد رضا خان جو ہیں وہ استغاثہ کا قائل ہے کہ مردوں سے استعانت جائز ہے. بلکہ اگر آپ ان کی جو قرآن کا ترجمہ نا کنز الایمان، اس کا آپ فٹ نوٹ کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. یہ سورہ فاتحہ میں جو ام الکتاب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس میں ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کے فٹ نوٹ میں انہی کے محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے جو فٹ نوٹ رکھا ہے اس میں یہی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے دیکھیں، اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطل ہے. کیونکہ ہم وہابی جو ہے نا، ہم سورہ فاتحہ سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ مقربان حق کی امداد الہیہ ہے، استعانت یا استعانت بغیر نہیں ہے. اگر اس آیت کے دو معنی ہوتے اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے ہیں، تو قرآن پاک میں آیونی بھی قوہ، میری مدد طاقت سے کرو، و استعینوا
बेसब्र व सलात, सब्र और नमाज से मत मांगो, क्यों वारिद होता, और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्तिआनत की तालीम क्यों दी जाती कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मारिफत ज़ात सफ़ात के बाद इबादत, उसके बाद दुआ तालीम फरमाई। तो इसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ भी गलत कहते हैं कि मुर्दों से इस्तिआनत नहीं मांग सकते। आपका इस पर क्या अकीदा, आप भी अब्दुल कादिर से मदद मांगते हैं प्यारे भाई या नहीं मांगते, और आप इसको शिरक मानते हैं, ये भी बता दें। आपको एक और मैं हवाला दिखा देता हूँ ताकि आपकी मज़ीद तसल्ली हो जाए। ये पीर मेर अली शाह की किताब है इलाउ कलिमतिल्लाह फ़ी बयान मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इसमें वो कहते हैं हाँ मसनून वही है जो तुमने कहा है, लेकिन कामिलीन से इस्तिआनत करना भी शरअन जायज़ है, और इसके नाजायज़ होने पर कोई शरई दलील कायम नहीं होती। और आयत तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, जिंदगान व मुर्दगान दोनों पे इस्तिआनत की इजाज़त बख्शी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मुर्दों से मदद मांग लो। तो इसका अगर आप ज़िंदा नमूना देखना चाहते हैं वो भी मेरे पास है। अगर आप ज़िंदा नमूना भी देखना चाहते हैं ना, वो चंद सेकंड की क्लिप है, वो मैं आपको नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट कर देता हूँ। जी प्यारे भाई, जो बातें की हैं आपने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है तो उससे इत्तेफाक तो नहीं की जा सकता, यानी गैरुल्लाह से इस तरह मदद मांगना और इस तरह के अकायद। लेकिन मैं समझना से मैं ये चाहता हूँ कि इस इबारत से जो आपने पेश की है उससे इत्तेफाक या इख्तिलाफ करने से आपका क्या बेनिफिट है? जी बहुत अच्छा सवाल है फिजान भाई। इसमें बेनिफिट ये है प्यारे भाई कि हमें भी पता लगे कि आज कोई मुसलमान रह गया जो तौहीद की बात कर सके इस मुआशरे में, कि जब आप इन पे फतवा लगे, क्योंकि आपने कहा है कि ये इत्तेफाक नहीं हम कर सकते। जवाब तो आपका ये होना चाहिए मैं इसको शिरक मानता हूँ, क्योंकि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की तालीम है, ये वहाबियों की तालीम है। बल्कि आपको शायद इसका पता हो कि जो हमारे प्यारे मुजद्दिद हैं हज़रत शाह इस्माइल शहीद साहब, वो असल में उनकी बात है कि ये हम आपसे तवक्को करते। तक़वियतुल ईमान में वो कहते हैं, और ये भी मालूम हुआ कि पैगंबर खुदा के वक्त में काफिर भी अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, बल्कि उसका मखलूक और उसी का बंदा समझते थे, और उनको उसके मुकाबले की ताकत साबित नहीं करते थे, मगर यही पुकारना और मिन्नतें मांगनी और नुज़ुर देना, ठीक है, और उनको अपना वकील और सिफारिश समझना, यही उनका कुफ्र व शिर्क था। सो जो कोई किसी से ये मामला करेगा उसको अल्लाह का बंदा और मखलूक ही समझे, सो अबू जहल और वो शिर्क में बराबर है। ये इन सूफिया का रद्द हो रहा है कि जो कहते हैं हाँ हमने तो अब्दुल कादिर वगैरह से मदद मांगी, वो कहते हैं वो और अबू जहल बराबर है शिर्क में। आप तो बस कहें यार मैं इत्तेफाक नहीं करता, तो ये तौहीद का दिफा नहीं आप कर रहे प्यारे भाई। आप तकिया कलाम में बात करें, आप खुल के कहें ये गलत है, शिर्क है, तो इससे हमारी सदाकत इस तरह साबित होती है कि एक दो फिरके तो आपने खुद मान अलैहि वसहबी से निकाल दिए, फिर हम अहले हदीस की तरफ आएंगे कि आपने जो तालीम रखी है वो कैसे गलत है। तो एक एक करके जब सारों का हम दिखा देंगे कि वो गलत है, तो फिर ख़ुद आप इस तरफ आ जाएंगे कि ठीक है ये तो फिरके गलत है, फिर आप तलाश में आ जाएंगे कि सच्चा इस्लाम का, फिर इंशाल्लाह आपकी मंजिल यहाँ पे ही पहुँचेगी जमात इस्लाम अहमदिया में इंशाल्लाह। जी भाई। जी मैं तो असल में जमात के बहुत करीब हूँ भी सही, था भी सही, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसकी यानी इन चीज़ों को देखने के बाद ही मैं इधर आऊँ। ये चीज़ें मैंने नहीं भी देखी फिर भी मैं जमात के करीब ही हूँ और पहले भी था, लेकिन जाहिर है ये चीज़ें। हेलो जी भाई। अच्छा एक मिनट। जी मानी भाई ये जो आए थे ये इनको ये बदजुबान है? नहीं वो रॉन्ग नंबर, आ जाओ, नहीं करता वो। अच्छा ठीक। दूसरे भाई भी आ जाए, ले लें भले, जो बदजुबानी करेगा एक सेकंड लगता है नीचे जाने में। जी भाई गालीबाज हैं, रॉन्ग भाई की बात नहीं कर रहे, जी भाई को ना लीजिएगा, वो गालीबाज है। ठीक है ठीक है, मैं उनको नहीं जानता। जज़ाकल्लाह, उनको हम डिक्लाइन और
غیر اللہ سے کسی چیز کی نسبت کر کے اس کا عقیدہ بنا لینا، اس کا اعتقاد رکھنا، یہ چیزیں ظاہر ہے شرک ہیں، توہمات، اللہ اکبر، ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، مبارک ہو بھائی، میں تو یہی سمجھا ہوں۔ زبردست زبردست۔ تو آپ نے جو یہ کہا آپ جماعت کے قریب ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہی چیز رکاوٹ ہے نا میری جماعت کی طرف آنے میں بھی، کون سی چیزیں؟ کہ یہاں پہ بھی جب میں نے دیکھا کہ خلیفہ صاحب کے تبرکات اور چیزیں ان سے جماعت کے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں سے تبرکات لے کے آنا، اور خلیفہ صاحب سے وہ شہد اور یہ چیزیں اس طرح کی، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، لیکن جب یہ میں نے چیزیں دیکھی تو مجھے لگا ادھر ادھر فرق تو ہے کوئی نہیں، اچھا، نہیں، مشترکہ ہی ہے، تو کیا اسلام وہ اور کیا اسلام یہ۔ بہت اچھا سوال ہے پیارے بھائی، لیکن مسئلہ یہ کہ جو تبرکات کا عقیدہ ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ تو نہیں شرک میں شامل۔ وہ تو بخاری میں آپ کو روایات مل جائیں گی کہ تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے۔ لوگوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک نہیں لیا؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں کونوا مع الصادقین قرآن میں ہے، ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا پانی تھا اس کو بھی تبرک مانا، آپ نے جہاں پہ جدھر بھی کھانا کھایا وہ بھی تبرک میں شامل۔ تو اگر خلفاء سچے ہیں تو پھر ان کا بھی تبرک ماننے میں یہ شرک نہیں ہوتا پیارے بھائی۔ ہمارے ساتھ رانگ نمبر صاحب بھی ہیں، ان کو بھی میں چلے میں آخری بات کر کے میں ان کو موقع دیتا ہوں۔ جی پیارے بھائی۔ پھر اگر یعنی خلفاء کا تبرک شرک نہیں ہے تو پھر اولیاء کا تبرک آپ شرک، اس میں کون سی چیز ایسی آپ کو نظر آئی نہیں، وہ ہے بھی نہیں شرک پیارے بھائی، اولیاء کا تبرک بھی نہیں شرک۔ مجھے کوئی حضرت عبد القادر جیلانی کا کوئی شرٹ دے یا کوئی بھی ان کا جو حقیقتاً ان سے ثابت ہے، میں روؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے ان کی تبرک حاصل ملی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے میں ان کی قبر پہ جا کے کہوں گا اے عبد القادر، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ مجھے معاف کرے کہ اے عبد القادر میری جھولی بھر دے؟ یہ تو نہیں میں کہوں گا۔ بریلوی تو یہ کر رہے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں اے عبد القادر میری جھولی بھر دے۔ اور یہ تعلیم احمد رضا خان نے دیا ہدایت کے بخشش میں، وہ کہتے کہ شیئن للہ عبد القادر، نعوذ باللہ، کہ اے عبد القادر ہمیں دے۔ اس کو ہم شرک کہہ رہے ہیں پیاری بھائی، ہم تبرک کو نہیں شرک کہہ رہے۔ جی یہ کام ویسے قادیان میں تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں آپ اس نہیں کی نہیں نفی نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، لا حول ولا قوت، قادیان میں نہیں یہ کبھی ہو سکتا کام۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پھر رانگ نمبر بھائی سے بات کریں آپ۔ جی رانگ نمبر بھائی۔ رضی بھائی جب آپ مجھے بتائیں گے تو میں بتا دوں۔ رضی بھائی جب آپ مجھے بتائیں گے تو میں پھر فری ہو گیا ہوں تو ولید آپ بھائی، مجھے بتا اصل دیجیے گا، میں لیکن نا، آپ کر لیں پہلے بات، کر لیں آپ پہلے بات اصل کر میں لیں۔ نا 20 منٹ میں جمعے کا وقت ہو رہا ہے، میں نے یہاں سے جانا ہے 20 منٹ میں، تو ہم رانگ نمبر بھائی کو 10 منٹ دیتے ہیں اور آپ کو 10 منٹ، یہ ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک آپ نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے پہلے رانگ بھائی آئے ہیں تو پہلے ان کو دے دیں 10 منٹ، پھر میں کر لیتا ہوں، نہیں تو مجھے دینا تھا میں پہلے کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے محترم بھائی ہیں ولید بھائی، ان سے بے شک میرے بھی 10 منٹ بے شک ان کو دے دیں، 20 منٹ آپ کے پاس ہیں۔ جزاک اللہ، آپ ولید بھائی سے بات کریں۔ جزاک اللہ، میں سنتا ہوں، بے شک مجھے نیچے ڈراپ کر دیں، شکریہ۔ ٹھیک ہے ولید بھائی، آپ کر لیں بات۔ رضی بھائی میں آپ کے سامنے، کیونکہ میں نے ٹائم لیا ہے تو اس لیے میں آپ کے سامنے 3 سیم ہی بات کے 3 حوالے پڑھوں گا، آپ کو ساتھ ریفرنس دیتا ہوں اور ساتھ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو اوپن کر لیں، اور میں بار بار ان کو ایک ایک کر کے نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ آپ کو وہ لگے کہ یار یہ ایک ہی بات کو کھینچی جا رہا ہے۔ نہیں، آپ 3 چیزیں اکٹھی پڑھ لوں گا۔ آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں آپ پہ اعتراض کروں گا، کوئی ایشو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو آئینہ کمالات اسلامی کہا تھا تو میں وہی پڑھتا ہوں پہلے۔ ٹھیک ہے، کون سا صف ہے پیارے بھائی؟ جی میں بتانے لگا ہوں، یہ روحانی خزائن ہے، جلد 5 ہے، ہاں جی، پیج نمبر 323 ہے، 3-2 اور آئینہ کمل، جی تو آئینہ کمالات اسلامی ہے، جلد 5 ایک ہی ہے۔ ہاں جی، کون سی لائن ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ جہاں سے بھی، میں اس کو سٹارٹ سے پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ نا، پیش گوئی سے وہ سٹارٹ سے، ہاں جی بالکل، پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب میں تھوڑا سا جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اور جہاں سے میں نے پڑھنا ہے صحیح سے وہاں میں تھوڑا سلو کر دوں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اب وقت ہے سمجھ جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شیخی پیش نہیں جائے گی، اور اگر کوئی نجومی یا رمال یا جعفری اس عاجز کی طرح دعویٰ کر کے کوئی پیش گوئی دکھلا سکتا ہے تو اس کی نظیر پیش کرو اور چند اخباروں میں درج کرا دو، اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہیں کر سکو گے اور ایسا نجومی ہلاک ہوگا۔ خدا تعالیٰ تو اپنے نبی کو فرماتا ہے
کہ اگر وہ ایک قول بھی اپنی طرف سے بناتا تو اس کی رگ جان قطع کی جاتی، پھر یہ کیوں کر ہو کہ بجائے رگ جان قطع کی جانے کے اللہ جل شانہ اس عاجز کو جو اب کی نظر میں کافر، مفتری، دجال، کذاب ہے، دشمنوں کے مقابل پر یہ عزت دی کہ تائید دعویٰ میں پیش گوئی پوری کرے. یہاں سے میں پڑھتا ہوں، پیچھے سے میں اگر کہتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں، لیکن یہاں سے اب میں نے پڑھنا ہے صحیح. کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کاذب کی خدا تعالیٰ نے ایسی مدد کی ہو کہ وہ 11 برس امپورٹنٹ ہے، وہ 11 برس سے خدا تعالیٰ پر یہ افترا کر رہا ہو کہ اس کی وحی ولایت اور وحی محدثیت میرے پر نازل ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کی رگ جان نہ کاٹے بلکہ اس کی پیش گوئیوں کو پورا کر کے آپ جیسے دشمنوں کو منفعل اور نادم اور لاجواب کرے. تو یہاں پر پہلا میرا یہی بات ہے کہ 11 سال سے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے پر وحی ہو رہی ہے، لیکن مرزا صاحب نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے پر وحی نبوت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وحی ولایت اور وحی محدثیت ہے. یہ پہلا میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ٹھیک ہے، دوسرا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. پھر یہ میں نے تفسیر حضرت مسیح موعود ہے، اس کے اندر مرزا صاحب نے سورہ جن، اس کی آیت نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. وہ پیج آپ بتا سکتے ہیں، پیج اگر ہے آپ؟ جی ہاں جی، میرے پاس تو آ رہا ہے سورہ جن پیج نمبر 90. پیج 90 جلد کون سی تفسیر مسیح موعود کی؟ یہ جلد نمبر 8. ٹھیک ہے، حوالہ کون سا نمبر والا ہے؟ سوری، حوالہ مطلب کتاب کا نام جو نیچے لکھا میں نے لکھا تفسیر، نہیں تفسیر مسیح موعود ہے، میں نے تو ڈائریکٹ اوپن کیا ہے آپ کے قرآن، ہولی قرآن سے جا کے. کون سا؟ 90 جلد نمبر 8 اور سورہ جن کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو جو 90 پہ صفحہ نا آپ دیکھیں گے کوٹیشن کے نیچے ایک حوالہ ہوگا، وہ آپ؟ ہاں جی بالکل، وہ ہے الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 119. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر مرزا صاحب یہی آیت کو لکھ رہے ہیں، جب وہ ادھر لکھ رہے ہوں گے نا الحق مباحثہ لدھیانہ میں، تو اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا تعالیٰ کھلے طور پر کسی کو اپنے غیب پر بجز رسولوں کے، یعنی بجز ان لوگوں کے جو وحی رسالت یا وحی ولایت کے ساتھ مامور ہوا کرتے ہیں اور من جانب اللہ سمجھے جاتے ہیں، مطلع کیے جاتے ہیں. یہاں بھی مرزا صاحب وحی ولایت نہیں، وحی رسالت نہیں، وحی ولایت کے اندر اپنے آپ کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں مرزا صاحب کی کیٹاگوریکل آپ کو عبارت دے دوں گا کہ وحی رسالت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیٹاگوریکل ان کی عبارت ہے. اچھا، تیسرا حوالہ آخری، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2، اس کا پیج نمبر ہے 176. ایک سیکنڈ، یہ نیا ایڈیشن ہے؟ ہاں جی، میں نے تو آپ کے علی اسلام سے ابھی لی ہے، تو یہ نیا ایڈیشن ہی ہے میرے خیال میں وہاں پر. مجموعہ اشتہارات والیوم 2. ہاں جی، اس کا اشتہار نمبر ہے 157. ایک سیکنڈ میں کھول لوں. یہ ہے مولوی غلام دستگیر صاحب کے اشتہار کا جواب. ٹھیک ہے، جب وہ ادھر گئے تھے نا وہ مباہلے کے لیے، غلام دستگیر کے ساتھ مباہلہ، یہ ہے مولوی غلام دستگیر صاحب کے اشتہار کا جواب. ہاں، اشتہار کا جواب، مباہلہ تو غلام دستگیر نے خود اپنی کتاب فتح رحمانی میں اس کا ذکر کیا نا. ہاں جی، لیکن وہ ہاں جی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، اس ٹاپک کو بھی کیوں ٹچ کرنا ہے ہم نے. 157 صفحہ. جی نہیں 157 اشتہار نمبر ہے. اچھا، پیج یہ پیج نمبر ہے 176. 176. ٹھیک ہے، 176 صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، یہ جہاں سے پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے پڑھتا ہوں. ہاں جی. وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح اور درست ہے کہ اگر مولوی غلام دستگیر صاحب مباہلہ میں کاذب اور کافر اور مفتری پر بمقابلہ مومن اور راست باز کے فوری عذاب نازل ہونا ضروری سمجھتے ہیں تو بہت خوب ہے، وہ اپنا فوری عذاب ہم پر نازل کر کے دکھلاویں. ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں تو نبوت کا مدعی نہیں کہ تا فوری عذاب نازل کروں. ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کے قائل ہیں اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے امپورٹنٹ. اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور با اتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ. سوری ایک منٹ، میرا نا وہ ایئرپورٹس کا وہ ہو گیا، میں دوبارہ ایئرپورٹ لگا رہا ہوں، ایک منٹ رک جائیے گا پلیز. جی ابھی میری آواز ٹھیک ہے؟ جی وہ لکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ با اتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں. اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگاوے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قرآنی الہامات سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو پہلے یہ فتویٰ کفر سید عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ پر لگانا چاہیے کہ انہوں نے بھی قرآنی الہامات کا دعویٰ کیا ہے. غرض جبکہ نبوت کا دعویٰ اس طرح بھی نہیں بلکہ ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے. جی تو میرے خیال میں نے آپ کو کیٹاگوریکل وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے. میں اس کی تفصیل ابھی نہیں کرتا، آپ بتا دیں جیسے بھی آپ میں سمجھتے آپ کو ہیں. سمجھاتا ہوں. آپ نے کافی وقت لیا ہے، اکثر تو آپ حوالے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں، تو آپ میوٹ ہو جائے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو تینوں حوالے ولید صاحب نے پیش کیے، آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ، پھر مباحثہ لدھیانہ کا حوالہ، اور پھر مجموعہ اشتہارات کا حوالہ، جہاں پہ وحی نبوت کا انکار ہو رہا ہے اور وحی ولایت کے آپ علیہ السلام قائل ثابت کریں اپنے آپ کو. اس سے تو آسان ولید صاحب کے لیے یہ تھا کہ آپ 1901 سے پہلے جو بھی عبارتیں جہاں مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی نبوت کے متعلقہ کہ میں نبی نہیں ہوں وہ آپ پیش کر دیتے تو ایک ہی موضوع ہوتا اور اس میں تو آپ کو اور حوالے مل جاتے. اصل میں بات تشریح اور اصطلاح کا ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے آخری حوالہ پڑھا ہے نا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت پیش اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ ہے اور با اتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں. اب یہ وہ اہم نکتہ ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ان عبارات میں جو آپ نے نبوت کی تشریح کی ہے اور نبوت کی جو وحی نبوت کی جو تشریح ہے وہ آپ کو آپ علیہ السلام کی اپنی کتب سے نظر آئے گی کہ 1901 سے پہلے جو وہاں پہ معاشرے میں نبی کی تعریف کی جائی تھی، مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتاب میں بھی آپ نے جو نبی کی تعریف کی وہ یہ ہے، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور برائے راست بغیر استفادہ کسی نبی کو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. تو ان کتابوں میں جو آپ نے حوالے پیش کیے ہیں وہاں پہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جہاں پہ وحی نبوت کا انکار کیا ہے وہ اس اصطلاح کے مطابق ہے کہ وحی نبوت سے مراد کوئی براہ راست وحی جو مستقل ہے یا تشریعی نبوت ہے یا کوئی منسوخ والی بات وہاں پہ ہو رہی ہے کہ بعض احکام منسوخ ہو رہے ہیں. یہ آپ کا دعویٰ نہیں بلکہ آپ کا دعویٰ یہ کہ جو بھی آپ پہ وحی ہوئی ہے وہ بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استفاضہ اور آپ کی اطاعت میں اور آپ کے کمالات کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوئی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حقیقت الوحی میں آپ علیہ السلام فرماتے کہ بارش کی طرح میرے اوپر یہ بات نازل ہوئی نبوت کے متعلق بھی، وہ بھی میں حوالہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس سے پھر مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بعد یہ واضح طور پہ اپنی کتابوں میں یہ بات بتائی کہ اس موضوع کے ماتحت جو اب نبوت کی تعریف
جس طرح سے میں بات کروں کہ نبی کا معنی یہ بھی ہے کہ کثرت مکالمہ و مخاطبہ، اور مجھے وہ لقب اللہ سے ملا ہے، اس ڈیفینیشن کے ماتحت میری نبوت کی ہی وحی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 40 میں کیونکہ ہماری تمام بحث وحی نبوت میں ہے، تو آپ نے خود دعویٰ وحی نبوت کا کہ اس ڈیفینیشن کے ماتحت کہ مستقل وحی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے سارا کچھ، اس کو آپ نے اس کا کبھی انکار نہیں کہ بس اصطلاح میں جو فرق پر ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ شروع میں جو علماء تھے اور حضرت مسیح صاحب کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبوت ہے، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آپ کو حقیقت الوحی کا بھی صفحہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ علیہ السلام نے جہاں پہ بھی نبوت کا انکار کیا یا وحی نبوت کا انکار کیا، آپ کی اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ، آپ نے یہ واضح طور پہ فرمایا، یہ ایک غلطی کا ازالہ ہے، صفحہ 210 to 211، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ میں نے نبوت یا میرے مقابل پر جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو جو شروع میں آپ نے حوالے دکھائے ہیں وہ سب کے سب مستقل اور تشریعی وحی کے متعلق بات، یا تو تشریعی یا مستقل، اس کا مسیح موعود نے شروع میں انکار کیا، آخر دم تک انکار کیا۔ ہاں، وحی نبوت کا آپ نے اقرار اس ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے وہ فیوز حاصل ہو، کیونکہ مستقل نبی آپ نہیں۔ اب آخری حوالہ میں پیش کرتا ہوں، حقیقت الوحی صفحہ 148 to 150، اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے مزید اس بات کو سمجھایا کہ شروع میں جو انکار تھا وہ کس وجہ سے انکار تھا، وہاں پہ جس وحی نبوت کا آپ نے انکار کیا وہ میں آج بھی کہتا ہوں وہ وحی نبوت آپ کو نہیں ملی، اور جس وحی ولایت کے آپ قائل ہیں وہی اصل میں آپ کے ہاں وحی نبوت ہی ہے، لیکن تشریح نہیں اور غیر مستقل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے اور وہ کسی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ معذرت، نہیں آپ معذرت نہ کریں، آپ اپنا بات کریں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ایسے نہ کریں آپ پلیز۔ ہاں جی، اس حوالے میں ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور جیسا کہ میں نے نمونے کے طور پر بعض باتیں خدا تعالیٰ کی وحی کی اس رسالے میں بھی لکھی ہیں، ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم کے مقابل پر خدا تعالیٰ میں نسبت کیا فرماتا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کے متواتر وحی کیوں کر رد کر سکتا ہوں، یہاں پہ بھی وحی نبوت کی بات ہو رہی ہے، میں اس کی اس پاک وحی پر ایسے ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مسیح ابن مریم آخری خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور میں آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے، اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے ان لوگوں کو گوارا
نہ ہوں گے جن کے دلوں میں حضرت مسیح کی محبت پرستش کی حد تک پہنچ گئی ہے، مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں کیا کروں؟ کس طرح خدا کے حکم کو چھوڑ سکتا ہوں، اور کس طرح اس روشنی سے جو مجھے دی گئی ہے تاریکی میں آ سکتا ہوں؟ خلاصہ یہ کہ میرے کلام میں کچھ تناقض نہیں، میں تو خدا تعالیٰ کی وحی کا پیروی کرنے والا ہوں۔ جب تک مجھے اس سے علم نہ ہوا میں وہی کہتا رہا جو اوائل میں نے کہا، اور جب مجھ کو اس کی طرف سے علم ہوا تو میں نے اس کے مخالف کا۔ میں انسان ہوں، مجھے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں۔ بات یہ ہے جو شخص چاہے قبول کرے، ٹھیک ہے، یا نہ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں میں اس قدر جانتا ہوں کہ آسمان پر خدا تعالیٰ کی غیرت عیسائیوں کے مقابل پر بڑا جوش مار رہی ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف و توہین کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قریب ہے کہ ان سے آسمان پھٹے۔ بس خدا دکھلاتا ہے کہ اس رسول کے ادنا خادم اسرائیلی مسیح سے بڑھ کر ہے۔ جس شخص کو اس فکر سے غیظ و غضب ہو اس کو اختیار کہ وہ اپنے غیر سے مر جائے، مگر خدا نے جو چاہا کیا اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا انسان کا مقدور ہے وہ اعتراض کرے کہ ایسا تو نہ کیوں کیا؟ اس جگہ یہ بھی یاد ہے کہ جب کہ مجھ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ایک خدمت سپرد کی گئی ہے، اس وجہ سے تو یہ وہی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ بھی وحی ولایت کا ذکر کیا، یہاں پہ وحی نبوت کا ذکر کرے، جہاں پہ بھی وحی ولایت کا ذکر کیا اس ڈیفینیشن کے ماتحت تھا کہ میری جو وحی ہے وہ تشریعی وحی نہیں اور مستقل وحی نہیں، کیونکہ یہی تعریف اس زمانے میں کی جاتی تھی نبی کی۔ جب مسیح موعود نے وضاحت کی کہ دیکھیں اللہ نے میرے اوپر بارش کی طرح نازل کیا، اور نبی وہ ہے جو کثرت مکالمہ مخاطبہ اس کو حاصل ہے، اور مجھے اللہ نے محبت کے طور پہ لقب بھی دیا۔ اس کے بعد مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اور اپنی دوسری کتابوں میں واضح کہا ہے کہ میری وحی نبوت ہے۔ یہ اصول ہے کہ جو نبی کا بعد میں قول ہے اسی سے بات آپ کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک نبی سے ایک کام ہوتا ہے، وہ ایک کلام کرتے ہیں جس کی بعد میں اللہ جب وہ چاہے اصلاح کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہم آپ کو بہت دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ جزاک اللہ۔ میں تھوڑی سی بات کر لوں یا ابھی بس ٹائم آپ کا ہو گیا، کیونکہ آپ کے نا وہ 15 منٹ گزر گئے ہیں تو آپ نے جمعے پر ولید جانا صاحب ابھی یہاں 11:56 ہے، میں نے 12 بجے نکلنا ہے کیونکہ یہاں بس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 4 منٹ ہے اگر آپ نے نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں وہ پھر بہتر نہیں ہوگا کیونکہ میں بات کروں گا تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ براڈ آپ کی ہے تو یہ آپ کا حق تھا کہ آپ آخری بات کریں، آپ نے کر لی ہے۔ باقی انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آ کے آپ سے بات کر لوں گا۔ اس بات کو ادھر کر لیتے ہیں۔ بہت بہت آپ نے اچھے انداز میں گفتگو کی ہے، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی بار بھی آپ سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے پیارے بھائی کہ آپ کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی اس سیدھے راستے پہ لائے جو ما انا علیہ و اصحابی کا راستہ ہے۔ آمین۔ سارے بھائی ہم دونوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین 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 آمین۔ چلیں بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ آپ کو۔ جزاک اللہ۔ تو ہمارے پاس 3 منٹ ہے، اگر کسی احمدی بھائی نے کچھ جلدی سے کہنا ہے وہ آ کے کہہ سکتے ہیں، پھر یہاں پہ جمعے کی تیاری ہے تو انشاءاللہ ہم نے وہاں پہ جانا اچھا مجھے کی تھی آپ کے لیے کہ اللہ کرے بس کیونکہ مجھے وہ کالز آئی ہیں پیچھے سے تو میں صرف اس کی کلیریفیکیشن کے لیے 1 منٹ صرف آیا تھا کہ ایسا بھائی کوئی ارادہ نہیں، اگر انہوں نے دعا کی ہے تو ہر بندے کا اپنا حق ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان قریب واقعی میں نے کوئی اشارہ دیا ہے انہیں یا ان کو لگا ہے کہ میں احمدی ہونے لگا ہوں تو ایسی بھائی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں ایسا آپ بالکل کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، میں جس عقیدے پر ہوں میں انشاءاللہ مرتے دم تک اسی پہ ہی رہوں گا۔ ولید بھائی بھئی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہو جائیں۔ جی وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کی آواز کٹ کے ولید بھائی، ہم نے نہیں آپ کو میوٹ کیا۔ میں نے کہا یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے صحیح عقیدے پر آئیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر انہوں نے دعا کی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں ولید بھائی دعا کا سب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔
نہیں وہ اصل میں نا مجھے رضی بھائی میں گیا ہوں نا تو مجھے کچھ کالز پیچھے آئی ہوئی تھیں اچھا تو ان کالز کو میں نے کیا ہے واپس تو مجھے ڈائریکٹ یہی سننے کو مل گیا ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ مجھے کسی مسلمان نے کی تھی کال غیر احمدی نے, احمدی کی طرف سے وہ کال تھی. اتنا آپ کو بتا کر چلا نہیں جاتا ہوں. وہ تو باقی ٹھیک ہے, کوئی وہ جس نے کہا ہے وہ کہتے رہے. جیسے آپ میرے لیے دعا کرتے نا, ابھی میں جمعے پہ جانے لگا ہوں, میں انشاءاللہ پہلی رکعت میں آپ کا نام لے کے دعا کروں گا کہ آپ سچے اسلام میں آ جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ بالکل میرے ٹھیک ہے, لیے کوئی دعا مسئلہ کریں, ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ بس یہی ولید بھائی, شکریہ جزاک جی اللہ شکریہ. ولید بھائی یہ دعا جو اس نے آپ کے لیے کی ہے نا میرے لیے کریں, میں خوش ہوں گا سن کے. نہیں مجھے اصل میں مانی بھائی مجھے مانی بھائی میں پیچھے گیا ہوا تھا, مجھے فون کر کے کسی اور انداز میں بات پیش کی گئی نا, تو میں صرف اس کی کلیریفیکیشن کے لیے ہوں. مجھے اگر کوئی یہ کہتا کہ انہوں نے دعا کی تھی تو نو پرابلم, انہوں نے مجھے کہا کہ شاید میں نے کوئی اشارتاً ایسی کوئی بات کی ہے کہ نہیں, میں یہ احمدی ہونے لگا ہوں. جو جس احمدی تو نے آپ کو کال کی ہے پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات نہیں کری. کوئی بات نہیں, وہ بھی میرے بڑے قریبی دوست ہیں, آپ ان کو رہنے دیں. بس انہوں نے کہا کلیریفیکیشن دے دو, اگر ایسی کوئی اچھا بات تو نہیں تو میں وہ کلیریفیکیشن کے وہ لیے آیا آپ ہوں. کے دوست ہیں, شاگرد نہیں ہے آپ کے دوست. نہیں اصل میں شاگرد بھائی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ نہیں ہے فون پہ نا, بہت سارے بھائیوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے فون پہ, اور شاگرد بھائی کے ساتھ کبھی میری 1-to-1 گفتگو نہیں ہوئی. ہاں ویسے کیونکہ وہ بھی بہت پرانے ہیں ٹک ٹاک پر, میں بھی بہت پرانا ہوں, تو ہم ایک دوسرے کو ٹک ٹاک کی حد تک جانتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنی براڈ لگاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میں احمدیوں سے بات چیت کرتا ہوں, اس انداز میں بس تھا ایک بات. صحیح ہے, تو نہیں مجھے جانتے ہیں. یہ جزاک جواد بھائی بیٹھے ہیں, یہ دوست ہیں میرے, بالکل ساتھ ہی ماشاء بیٹھے ہیں اللہ آپ کے, ماشاء یہ اللہ دوست ہیں میرے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ بہت بہت. جی تو شکریہ. مانی بھائی آپ کو سمجھ آ گئی نا تھمبنیل کا جو میں نے کہا ہے؟ ہاں جی مجھے آ گئی یہ سمجھ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ اردو کا ترجمہ ان قریب پہنچ جائے گا بھائیوں کو, وہ ہو چکا ہے, بس اب اس کا ڈیزائن والا سارے معاملے کا انتظار ہے انشاءاللہ. آپ نے وہ دے دیں تو میں پھر ہم کوشش کریں گے, آپ نے بھی کرنی ہے. ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر نا ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے بھائیوں کو, جی تو انشاءاللہ وہ جب آ جائیں گے تو ہم ان کو اس کے دکھا کر پھر میرے خیال میں بہتر ہے کرنا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ سارے بھائیوں کو, ہادی بھائی, امین بھائی, جواد بھائی, مانی بھائی, شاگرد بھائی, ساروں کے میں کسی کا نام نہ بھول جاؤں, لیکن سارے بھائیوں نے خاص مدد کیا. حالانکہ ہمیں آج مہمانوں کو نیچے رکھنا پڑا تھا, جو احمدی بھائی ہیں, یہی آگے سے اسی طرح ہوگا, کیونکہ ہمیں کوئی مشکلات پیدا ہوئی ہیں پچھلے دن, کیونکہ بعض باتیں ہو جاتی ہیں جو ہم اس کے قائل نہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ رضی کے عقائد ہیں یا رضی نے یہ بات کر دی, تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو جزاک اللہ سارے بھائیوں کو, اسی پہ ہم سٹریم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.